اچھا ایک نا بڑا کوشچن ہے، پلیز آپ اس کو نا ہوں ہمارے سنی بردر ہیں ہے نا، ہوں ان کے ہوں ساتھ ہفتے پہلے آرگیومنٹ ہوا تھا، تو جی جی انہوں نے یہ کوشچن یہ تھا، ہمارے بیچ میں آرگیومنٹ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، انہوں نے کہا کہ قرآن سے اور بخاری یا مسلم ان ہوں تین چیزوں میں سے پروو کرنا ہے، یہ مدد مانگنا یہ حرام ہے، حرام اور نہیں یہ ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہے نا، تو میں چاہتا ہوں وہ کہ حرام آپ نہیں پلیز. ہے بھائی، وہ کوئی نہ دیکھیں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، جی 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 نہ کوئی حدیث ہے کہ آپ نہیں مانگ سکتے، جی جی. ٹھیک ہے نا، نہیں مانگ سکتے، جب منع ہی نہیں ہے، جب منع ہی نہیں تو کیوں حرام ہو؟ نہیں جیسے آپ ایک باری کہہ رہے تھے یہ ابن تیمیہ سے پہلے چیز نہیں تھی، نہیں جیسے ہی تھی، وہ ابن تیمیہ وہابیت ہوئی ہے ہوں ان کے بیچ ہاں میں ہے نا، تو یہ چیز شروع ہو گئی ہے. جی جی، اس اس چیز کو آپ ڈیفرینشیٹ کر دیں گے پلیز؟ اس مجھے چیز کو پتا آپ شاید ٹائرڈ ہوں پر میں نہیں چاہتا ہوں نہیں، کہ آپ بتائیں نا کیا کس چیز کو ڈفرینشیٹ کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز کلیئرلی پروو کر دیں کہ قرآن ہوں، سے اور بخاری یا مسلم سے کہ آپ غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ طلب کر دیکھیں سکتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ بڑے، اب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے سامنے آ گئے ایک قالو، بلی انہوں نے کہا کہ مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجاہ فاوف لنا میں بتاؤں آپ کو کس سورہ میں ہے، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس سورہ میں ہے. یہ سورہ مبارکہ یوسف آیہ نمبر 88 ہے. انہوں نے کہا، میں آپ کو آیہ بھی کھول کے دکھاؤں یار، جی. اچھا ایک چیز اپنے آپ ایک منٹ، اور نوٹ. یہ بھائی، جب جی یہ حضرت یوسف علیہ، سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فلما دخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئے، یہ سب نبی زادے تھے نا، یہ کافر مشرک تھوڑی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہے، جاؤ ادھر مصر میں ایک بہت اچھا بادشاہ ہے، ہمارے شہر میں قحطی ہے، کھانا ہے نہیں، وہاں سے وہاں سے کوئی لے کے آؤ نا، وہ کھانا اناج وغیرہ دیتا ہے. تو جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح خطاب کیا ہے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، بادشاہ بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحطی لگی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وجئنا ببضاعت مزجاہ، اور بہت ہی مشکل کے ساتھ، بہت ہی تکلیف کے ساتھ، بہت کم سرمایے کے ساتھ، مشکل سے بال بال بچ بچ کے ادھر ہم پہنچے ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمارے جولی بھر دے، ہمارے برتن بھر دے، ہمارے جو وہ گندم وغیرہ آٹا لینے کے لیے آتے ہیں نا، ہمارے یہ سامان بھر دے. اچھا، وہ تصدق علینا، ہمیں صدقہ دے دے، ہمیں صدقہ دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقت دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ صدقت دینے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے. یہ کس سے بات؟ یوسف علیہ السلام سے مدد مانگا. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ آپ کا ایک بھائی تھا یوسف، اس کو تم نے مار کے کنویں میں ڈال کے پھر اس کو کئی دن بھوکا رکھا، کنویں سے پھر نکال کے اس کو غلامی میں بیچ دیا تم نے، ٹھیک ہے نا. تم نے یوسف کے ساتھ کیا، اوئے پتہ چل گیا، ان کو پہچان گئے، اوئے یہ تو ہمارا بھائی ہے. قالوا انک، قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف نہیں ہیں، آپ پہچان گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف میں ہوں. اچھا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. فرمایا کہ یہ میرا قمیص ہے، قمیص سمجھتا ہے نا، شرٹ ہے، یہ لے جاؤ یہاں سے، اور میرا باپ نابینا ہو چکا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہوئے تھے، اس کو لے کے جائیں، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دیں اس کو، اور وہ اللہ میرے قمیص سے اس کو شفا ملے گی، میرے قمیص اس کو شفا دے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب تمہیں ادھر آ جاؤ، اب میں بادشاہ ہوں شہر کا، تم کیوں ادھر جا کے کنعان میں، فلسطین میں رہتے تھے نا، کنعان میں، تم ادھر جا کے تم ادھر غربت میں، فقیری میں، کھانا ہے نہیں، ادھر رہتے ہو، میرے باپ کو بھی سب ادھر آ جاؤ. تو یوسف علیہ السلام، دیکھو انہوں نے ایک شخص سے مدد مانگی، اور اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اس نے، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چل اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں مانگو.
پھر اللہ سے مانگے کہ بھئی میرے والد صاحب کو تو شفا دے دینا، کر سکتا تھا؟ اس نے اپنا قمیص دے دیا، بھائی قمیص جو ہے ٹچ کر دو میرے والد کے آنکھوں سے، اور یہی ہوا، ان کو اللہ نے شفا دے دی یوسف علیہ السلام کے پیرہن سے۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا جی، اس کو آپ بخاری مسلم سے یہ چیز پروو کر سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا پھر کسی بھی نبی کے جو فیملی ممبرز ہیں ان ہوں سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہوں پیور ہیں، جیسے جی ہے نا جی ابھی ہم میں دکھاتا مانتے ہوں۔ ہیں کہ وہ اہل البیت ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ چلو انبیاء کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو ہے نا یہ ان کے پاس ہے۔ ہوں جی جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، بخاری کیوں دکھانا میں کون، یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں 2001 میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کتاب الطب ہے، یہ حدیث نمبر ہے 5745، بھلے یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہمارے خاک پا، ہمارے زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہمارے ہی کے لعاب دہن سے، سلائیوا سے، تھوک سے جب مل جاتا ہے، یشفی سقیمنا، ہمارے مریضوں کی لیے شفا ہوتی ہے، ہمارا خاک پا جب ہمارے اس میں ہم تھوک کے ہماری تھوک اس میں مل جائے تو وہ ہمارے مریضوں کی شفا ہوتی ہے، بِإِذْنِ ربنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نا بھائی کہ رسول اچھا صلی جی، اللہ علیہ وسلم کا خاک پا تھوک سے ملا کر یہ شفا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جب اب دعا مانگنی ہے جیسے ہے نا سجدے ہوں میں، جی جی پریئر کے دوران، تو ہم اللہ سے کیسے مطلب مولا علی علیہ السلام کو کیسے مطلب کہیں کہ ہم ایسے بات کریں کہ میں ان کو اپنا وہ وسیلہ بناتا ہوں، پلیز ان کے کیسے جی، مطلب دعا دیکھیں مانگتا ہوں یہاں پہ جماعت مخالفین کے ہاں ایسے احادیث نہیں ہیں، ان کے پاس احادیث کی کمی، وہ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ ہم ان کی کتابوں سے آپ کو دکھائیں کہ آپ جو ہیں کسی سے مدد مانگ، ایک منٹ میں آپ کو، میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ کوئی بات ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تعلیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چاپ دار التاج، جزء سادس، سنہ 1989 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، نہیں یہ لیں فل پیج۔ یہاں پہ حدیث ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا نفرت دابة احدكم او بعیره بفلاة من الارض لا يرى بها احدا فليقل، اگر آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی جو خچر ہے، گدا ہے، ہارس ہے، جو گھوڑا ہے، یا آپ کے پاس جو اونٹ ہے وہ بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، آپ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تو بہت تیز بھاگتا ہے، اس کو اب کیا کریں گے؟ صحرا میں تو کوئی ہے، آپ تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے نا، سارا پانی کھانا جو تھا اس کے پاس تھا، وہ تو بھاگ گیا، وہ اب کیا کریں گے؟ اور اس کے پیچھے بھاگ تو سکتے نہیں، وہ بھاگ رہا ہے۔ اچھا، فَلْيَقُلْ أَعِينُونِ عِبَادَ اللَّهِ، تو اس طرح کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو میری نصرت کرو، وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کی نصرت کریں گے، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، وہ جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کو نصرت کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اچھا اس خچر کو، یہ غیر اللہ سے مدد ہے نا، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی ہے، جزء عاشر، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ دوسرے سند کے ساتھ ابن مسعود سے روایت ہے، وہی فَإِنَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، جب آپ کا گھوڑا وغیرہ بھاگ جائے تو آپ جو ہیں اس کو کہہ دیں کہ اللہ کے بندو یہ مجھے پکڑ کے دے دو میرا گھوڑا، وہ پکڑ کے دیں گے آپ کو، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے اس حدیث کی تصریح کی ہے، یہ کتاب ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ،
جلد نمبر 5 اور 6 چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ نووی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم سفر میں تھے، ہمارا گھوڑا بھاگ گیا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندو روک دو، وہ فوراً روکیا۔ اس کے بعد بہت سارے مشائخ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عملاً اس کا تجربہ کیا، یہ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ جو نے پوچھا نا میرے بھائی کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم مدد کیسے مانگیں، تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی مخالفین کے کتب میں نہیں ہے، جماعت عمریہ کے کتب میں یہ بات ہے، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے امام سے مدد مانگیں، اللہ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے نہ مانگو، یہ کوئی پاگل ہوگا کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دینا چاہیے، قرآن کا واسطہ دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ ادھر جائیں نا کتابوں میں، زیارات کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں ادھر لکھا ہے کہ کیسے آپ مانگیں ان سے، ٹھیک ہے نا بھائی۔